پی ٹی آئی پچھلے تواتر سے مہینوں سے کہتی آ رہی ہے کہ ہم نے تحریک شروع کرنی ہے. اسی پلیٹ فارم پہ کئی مرتبہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, لیکن ان ڈیڈ لائنز میں بار بار تبدیلیاں کیوں رونما ہو رہی ہیں سر؟ اچھا, بنیادی طور پہ جی جو تحریک ہے, تحریک ایک کنٹینیوس عمل ہے. دیکھیں, اگر لاہور کی ایکٹیویٹی اٹھا لیں, یہ اگر 2 روزہ ایکٹیویٹی ہوئی, وہ کس لیے ہوئی؟ اسی چیز کو مومنٹم دینے کے لیے. بنیادی طور پہ کارکنوں کی طرف سے یا سوشل میڈیا پہ موسٹلی کیا اعتراض ہوتا کہ پارلیمنٹیرینز نہیں نظر آتے, تو ایک ایکسکلوسیولی ایکٹیویٹی اس لیے رکھی گئی کہ تمام پارلیمنٹیرین, چاہے وہ کے پی کے اسمبلی کے ہوں, پنجاب کے ہوں, نیشنل اسمبلی کے ہوں, سینیٹرز ہوں, سارے مل کے نکلے. اور ایک انہوں نے ایک پازیٹیو جیسچر دیا کہ وہ آپس میں متحد ہیں, اور وہ ایک عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایکٹیولی اس چیز کو لیڈ کریں گے, اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. اب دیکھیں, 5 سے پہلے اور بھی اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوں گی, اور آہستہ آہستہ 5 تک مومنٹم گیدر ہوگا, اور آپ کو پھر خاطر خواہ نتائج جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. نہیں, لیکن آپ 5 کی بات کریں تو یہ تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس 5 تاریخ میں بھی آگے فردر جو ہے وہ ڈیلے لانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو, اس ڈیٹ کو بھی آگے لے جایا جائے. وہ بنیادی طور پہ جو انٹرو میں آپ نے بات کی نا, علی امین کے بیان سے کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ 90 دن کا پلان. دیکھیں, کوئی بھی چیز ہے, دیکھیں آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں انسان کے, جیسا عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کوشش رکھی گئی ہے, بالکل, تو وہ کوشش کر رہے ہیں. پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی یہی ہے کہ اس مومنٹم کو اتنا بنایا جائے کہ 5 اگست کو جو بھی احتجاج ہو, وہ خان صاحب کی جو 2 سال کی قربانی ہے, جو 2 سال کی قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے اس قوم کے لیے کاٹی ہیں, اس کی بھرپور عکاسی کرے. اور وہ اگر ہم اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے 5 تاریخ کا وہ احتجاج ہی فیصلہ کن ہو جائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو فضل الرحمان صاحب کو ایک چیلنج دینے کی کوشش وہ کر رہے ہیں, وہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جنید اکبر صاحب ہیں جو کے پی میں پوری لیڈرشپ کو اور کارکنان کو لیڈ کریں گے, ٹیکنیکلی انہیں کرنا چاہیے, لیکن گنڈا پور صاحب اگر فضل الرحمان صاحب کو بیچ میں انوالو کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی چیز کی شروعات سے پہلے ہی وہ اس میں مسائل پیدا کریں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ہم تحریک کی بات کر رہے ہیں, مگر کے پی کے میں اس وقت ایک اور چیز چل رہی ہے تیزی سے, وہ ہے سینٹ کا الیکشن. اور سینٹ کا الیکشن بھی ہے کہ آپ دیکھیں 7 جنرل سیٹیں ہیں. 7 جنرل سیٹوں کی اگر تقسیم دیکھی جائے تو بظاہر عددی تعداد 93 کے لحاظ سے تحریک انصاف کو 4 جنرل سیٹیں بآسانی جیتنی چاہیے. اگر مگر اس طرح کا فوکس نہیں رکھتے اور آپسی اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا چوائسز غلط ہو جاتی ہیں تو 4تھی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور 4تھی سیٹ کا کانٹیسٹ ہمارا کس سے ڈلے گا؟ وہ جے یو آئی سے ڈلے گا. اچھا, انٹرسٹنگلی بھی آپ نے جیسے لاہور کا حوالہ دیا, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ آفریدی صاحب کے گھر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, آپ کی نظر سے گزری, ویسے تو آپ بیرون ملک تھے, تو اس میں کچھ معافی تلافی کا ذکر ہوا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معافی قبول ہو جائے گی اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, معافی, دیکھیں خان صاحب کا ٹیمپرمنٹ کو چیزیں دیکھ کے بندے گیج کریں. خان صاحب کی جو لائن ہے 2 سال پہلے 5 اگست والی, وہ ادھر ہی کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. نہ دیکھیں, نہ خان صاحب کا ہے کہ انکوائر کرا لیں, 9 مئی کو انکوائر کرا لیں, 26 نومبر کی بھی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, ٹھیک ہے. جس کی جو معافی بنتی ہے وہ اس کے بعد دیکھ لی جائے گی. نہیں, لیکن ابھی اسٹینڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کے خیال میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال خان صاحب کی ایسی چیز کوئی آن کارڈز ہے. اچھا, یہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے جی مذاکرات کرنے ہیں, نہیں کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں, حکومت سے کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بار بار میرا خیال ہے ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پی ٹی آئی, وہ صرف بات کرنے میں اسٹیبلشمنٹ سے انٹرسٹڈ ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹ سر اس میں ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات کرنا نہیں چاہ رہی ہے پی ٹی آئی, تو پھر آپ لوگ بات کس ایجنڈے پر کریں گے؟ دیکھیں, 8 فروری کا الیکشن بون آف کنٹینشن ہے. دیکھیں, اگر 8 فروری کا مینڈیٹ چوری نہ ہوتا تو آج جن مسائل میں پی ٹی آئی کھڑی ہے, نہ خان صاحب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے, نہ ہمارے ورکرز گرفتار ہوتے, نہ ہمارے ورکرز شہید ہوتے, ایک ڈیفرنٹ سینیری ہوتا. تو بنیادی بون آف کنٹینشن تو 8 فروری کا الیکشن ہے. جب تک وہ مینڈیٹ کی ریسٹوریشن پہ بات چیت نہیں ہوتی, اگر وہ کوئی فیصلہ کون طرف نہیں جاتا, جیسا خان صاحب نے تو ایک ایزی وے آؤٹ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ ارلی الیکشن کرا لے, ٹھیک ہے, اس سارے قصے کو بھول جاتے ہیں, جس کا جو مینڈیٹ بنے اس کو آنے دیں. نہیں, لیکن بڑی وہ سمپل سی چیز ہے کہ مینڈیٹ ملے تو آنے دیں. پھر کورٹ, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حوالے سے کورٹ کرتی ہے کہ پھر 2018 سے شروع کیا جائے. چلیں, اگر ہم ماضی کو چھوڑ بھی دیں, مستقبل کی بات کریں, جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے تو بات کی جائے نا. آپ سیاسی جماعتوں کو مائنس کر کے فوج سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. بالکل, آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کا رویہ یہی ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں, سیاسی قوتیں آپس میں بات کرتی ہیں. مگر اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم کوئی
ایسی چیز نہیں بات کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو 2000 جو بیسیکلی 18 کے بعد جو سلسلہ چلا, جس طرح سے عمران خان کی حکومت گئی, کیا اس میں انوالومنٹ نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی؟ مطلب عمران خان کا لانے بھی تو ان کی انوالومنٹ تھی نا, یہ بھی تو ماننا چاہیے. یہ کہتے ہیں اس پہ بھی کمیشن بنا لیں, دیکھ لیں 2018 پہ, ہاں بنا لیں, اور اس والے پہ بھی بنا لیں, اور جو کردار ہیں مطلب انہیں خاطر خواہ پھر سزائیں بھی دیں. اچھا لیکن عمیر صاحب یہ ویسے ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی, لیکن میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ کس حد تک ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی جائے نا, پھر ہم اگلے ٹاپک پہ بھی جانا چاہیں گے, لیکن کتنا ضروری ہے, خان صاحب کی ریجیڈیٹی کی وجہ کیا ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں. ان کے اس چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہیں, دیکھیں جس کے پاس اپنی سیٹ ہی نہیں ہے, جو سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ نواز شریف سے وہ ہارے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نواز شریف کو بٹھا دیا پارلیمان میں, کیا نواز شریف وہ خود سیٹ چھوڑے گا؟ اس سے کون وہ سیٹ چھڑوا سکتا ہے؟ وہ وہی چھڑوا سکتا ہے جس نے نواز شریف کو وہاں بٹھایا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ چلیں احتجاجی تحریک تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید اس میں مزید بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. میں دو سوال اس حوالے سے, ایک تو یہ کہ کیا قاسم اور سلیمان دونوں اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا ان کی پرائیورٹی صرف خان صاحب سے ملاقات ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ ان کی والدہ ابھی تک تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہے جس طریقے سے وہ ٹویٹ کرتی رہی ہیں؟ دیکھیں بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ورکر اور لیڈرشپ نے جد و جہد کرنی ہے عمران خان کے لیے. یہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے کہ بیٹوں نے آنا ہے, والد کو ملنا ہے, اور اس ملنے سے کوئی انہیں کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے اور نہ کوئی روک سکتا ہے. اور میرے خیال سے ان کا کہنا ہی کہ وہ آ رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے. یہ مطلب جو ہے نا میرے خیال سے آ رہے ہیں نہیں آ رہے, یہ کنفیوژن ابھی موجود ہے. والد کو ملنے کے لیے جب وہ مناسب سمجھیں گے آ جائیں گے. یہ تو فیملی کی ڈیسیجن ہے ہولی سولی کہ ان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہر چیز ہر اینگل ظاہری بات ہے انہوں نے اسیس کرنا ہے. نہیں لیکن یہ انڈیسائیڈڈ ہے ابھی کہ انہوں نے آنا ہے. نہیں دیکھیں اگر کہا ہے تو آ جائیں گے, اس میں میرے خیال سے پریشانی کیا ہے؟ سر پریشانی مجھے نہیں ہے, پریشانی تو حکومت کو. دیکھیں اب آپ کی مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا ہے جن کو پریشانی ہے وہ پریشان ہے نا, لیکن جو بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موبلائز ہوگی پی ٹی آئی, مطلب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا اور خالی اڈیالہ جا کے اچھا بالفرض اگر یہ ہم سوچیں کہ چلیں اس کو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اگر فرض کریں وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ان دونوں کو نکلنے دیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک نکلنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں اسی سڑکوں سے ہی انہوں نے جانا ہے نا اڈیالہ جیل تک, تو والے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کی جتنی ایکسائٹمنٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری آل ٹوگیدر ہے کہ میڈیا بھی ایکسائٹمنٹ وہی ایک ایلیمنٹ شو ہے کر رہا ہے, مطلب ہر کوئی ملنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی ساتھ انوالو ہونا چاہ رہا ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہوگی. بالکل صحیح. اچھا لاسٹ کوسچن, آپ کے خیال میں علی معین گنڈا پور صاحب پچھلے 2 احتجاجی تحریکوں کو انہوں نے لیڈ کیا اور اس میں جتنی کنٹروورسی بھی ہو, لیکن یہ ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ ایک لوگوں کا ایک بڑا نمبر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد سینیریو تھوڑا بدلا اور ان کو گورننس اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مصروف کر دیا گیا. جنید اکبر صاحب کے بارے میں کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک بڑا نمبر آپ کے پی سے نکالیں گے لوگوں کا؟ دیکھیں نمبر دیکھیں سب کی ذمہ داری ہے نکالنا, ہم ایک فرد واحد کہہ دیں نا. دیکھیں پی ٹی آئی اب بھی اگر اپنا اس طرح سے اگر کہنا فائنل گول اس لیے نہیں اچیو کر سکی کہ آپ 1 یا 2 بندوں پہ ریلائی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی لڑائی 2 کون ہے؟ گنڈا پور صاحب مطلب پہلے علی امین گنڈا پور پہ کیا, اب آپ کہیں کہ جنید اکبر کی ذمہ داری بنا. دیکھیں یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ کی اگر لڑائی ہو نا پولیٹیکل فورسز سے پھر تو ایک بندہ بھی ٹاسک اچیو کر لے, مگر جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیول کے پریشرز آ رہے ہوں تو آپ کو ایک کمیٹی چاہیے, براڈر لیول پہ انوالومنٹ چاہیے, اور پارٹی انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے.